اگر خود کی بیٹی کے اوپر ظلم ہوا تو وہ ظلم ہے، وہ گناہ ہے، اور جو ہم دوسروں کی بیٹی کے ساتھ کر دیتے ہیں اس کا کیا؟ دنیا مکافات عمل ہے، ہمارے اعمال ہمارے سامنے، ہماری اولاد کے سامنے آتے ہیں. تو دیکھیں اس چیز کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے آگے اپنے بہتر سے بہتر اعمال بھیجنے ہیں کہ جو ہماری نسلوں کے جب آگے آئیں تو ان کو صرف بھلائی ہی بھلائی ملے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. آئیے سب سے پہلے درود پاک کی برکتیں سمیٹ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت ہی ایک ٹچی ٹاپک ہے، اور وہ ہے جو کچھ گھروں کے اندر بیٹیوں پر، بہوؤں پر جو ظلم کیا جاتا ہے. اس ٹاپک پر کہنے کے لیے اتنا زیادہ ہے کہ میں کہتی ہوں کئی ویڈیوز کم پڑ جائیں گی. دیکھیں، دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ دوسروں کی بیٹیوں کے اوپر بہت سختیاں کرتے ہیں، بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں. اپنی بیٹیاں انہیں نظر نہیں آتی. اگر ان کی اپنی بیٹی کے اوپر سسرال میں کبھی ظلم ہو جائے، ظلم تو ظلم، اگر اس کو کام کا بھی کہا جائے، اگر اس کو صبح جلدی اٹھنے کے لیے بھی کہہ دیا جائے، یا اگر جس طرح ماں کبھی کچھ کہہ دیتی ہے، کوئی کچن میں کام کرنا ہے، کوئی کچھ اگر وہ کہہ دیا جائے تو پھر وہ اس کو بڑا برا لگتا ہے. اور پھر وہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو اس چیز کا بڑا واویلا مچاتی ہیں کہ جی ہائے میری بیٹی کے اوپر تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. وہ دوسروں کی بچیوں کے ساتھ گھر میں کیا کر رہی ہیں یہ کسی کو نظر نہیں آتا. دیکھیں، ایسا ہمیں ہرگز نہیں کرنا ہے. ہمارے اسلام نے ہمیں یہ ہرگز نہیں سکھایا. دیکھیں، ہر ایک کو اپنی قبر میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح جو چور ہوتے ہیں وہ چوری کر لیتے ہیں، اور چوری کرنے کے بعد جو ان کا چرایا ہوا مال ہوتا ہے وہ خاندان والے، دوست، احباب، یا چلیں وہ خود بھی انجوائے کر لیتے ہیں، اڑا لیتے ہیں. لیکن آخرت میں حساب کس کو دینا ہوگا؟ انجوائے کرنے والوں نے تو انجوائے کر لیا، لیکن حساب تو اس شخص کو دینا پڑے گا نا. زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ ساسیں جو ہیں وہ ایک بڑی فیملی ہے، کام کے مسئلے آ گئے، کام کے لیے بہو کو بہت ہی پریشان کرتی ہیں. نہ اس کو اس کی ازدواجی زندگی صحیح سے جینے دیتی ہیں، اور نہ ہی اس کی لائف کو انجوائے کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سکون کا سانس نہیں لینے دیتی. بہت بری بات ہے. اگر وہ ساسیں یہ سارے کام، یہ ساری باتیں، یہ سارے ظلم اپنے گھر والوں کے لیے کر رہی ہیں، لیکن جواب تو ان کو دینا ہے نا آخرت میں. دیکھیے، کسی نے کام نہیں آنا ہے. اپنی اپنی قبر میں ہر شخص کو اپنا اپنا حساب دینا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری بھی اولاد ہے، ہماری بھی اولاد ہے، اور ایک وہ ذات ہے جو سب کچھ دیکھتی ہے، سب کچھ سنتی ہے. اس کی کتاب میں ایک ایک سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ نوٹڈ ہے. وہ حساب لینے والا ہے. استغفر اللہ. بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی کی ہی بات ہے، بالکل کچھ 4-5 دنوں کی بات ہے. میں کہیں پر گئی ہوئی تھی، تو وہاں پر ایک چھوٹا سا تقریب تھی. اس تقریب میں ایک چھوٹا سا بیان میں نے دیا تھا، اور تو وہاں پر جو خواتین تھیں تو انہوں نے بڑا ذکر کیا کہ آپ جو ہیں تو اس ٹاپک کے اوپر ضرور بات کریں کہ جو خواتین یا جو ساسیں خاص طور پر جو لڑکیوں کے اوپر ظلم کرتی ہیں، جو ان کی لائف کو ہاربل بنا دیتی ہیں. دیکھیے، بات تو ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اپنی ساری بہنوں کے ساتھ یہ چیز ڈسکس کروں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ ایسی دعائیں بھی بتاؤں گی کہ جو ہم اپنے بچوں کی، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو،
شادی سے پہلے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے یہ دعا کہ شادی کے بعد وہ ایک اچھی زندگی جیے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ بچوں کو بے راہ کا شکار کر دیا جائے یا ان کی بے جا حمایت لی جائے، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہر دم ہر لمحے اللہ سے عافیت کی، برکت کی، خیریت کی دعا کرنی چاہیے۔ پروردگار نے وہ آیات، وہ دعائیں، وہ عظیم قرآن پاک، وہ احادیث ہمیں دی ہیں کہ جن پر چل کر، جن پر عمل کر کے ہم اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی اور آنے والوں کی، اپنے آنے والی نسلوں کی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں۔ اور بہترین زندگی کیا ہے؟ بہترین زندگی ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق ہم وہ اعمال کریں کہ کل کو قیامت میں ہم اپنی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لے کے جا سکیں۔ ظلم کرنے کے بعد ہم کیا چہرہ دکھائیں گے ان کو؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا دینے کے لیے؟ واللہ یہ سب ہم کو اوائڈ کرنا ہے۔ دیکھیے میں نے یہ بھی دیکھا ہے، جو اس دن ڈسکس ہو رہا تھا کہ جب ہم اپنے کسی بیٹے کی یا اپنی بیٹی کی جب کہیں پر بات پکی کر دیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ لڑکا لڑکی جو ہے وہ فون پر شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ جو موبائل ہے اس کا اگر نیگیٹو یوز کیا جائے تو یہ بہت بڑی لعنت ہے، آئی ایم سوری ٹو سے۔ ہر چیز کا ایک پازیٹیو یوز اور نیگیٹو یوز ہوتا ہے، یہ موبائل کا بہت ہی نیگیٹو یوز ہے کہ پیکیجز لگا کر بچے رات بھر 5 بجے تک باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ مائیں اس وقت کہاں ہوتی ہیں؟ کیا ہم کو یہ چیز نہیں سکھائی گئی؟ کیا اس چیز کا منع نہیں کیا گیا؟ میں معذرت چاہتی ہوں ان بہنوں سے خاص طور پر کہ اگر انہیں برا لگ رہا ہے، لیکن دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، آپ کے بچوں کی بھلائی کے لیے، میرے بچوں کی بھلائی کے لیے ہی ہے یہ بات، اور میں نے نہیں کی، یہ کملی والے کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق ہم نے پالنا ہے۔ وہ محرم تو نہیں ہے ابھی ایک دوسرے کے ساتھ، تو وہ باتیں کرتے ہیں، وہ حرکتیں کر لیتے ہیں جو نکاح کے بعد، محرم بن جانے کے بعد ان کو کرنی چاہیے تھی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، اور جناب علی جب لڑکی سسرال چلی گئی یا بہو گھر آ گئی، چند ہی دنوں میں پتہ چلتا ہے کہ جی دولہا دلہن کی تو بن ہی نہیں رہی، بہو ایسی ہے یا داماد اتنا خراب ہے تو خیال نہیں رکھ رہا، تو یہ نہیں کر رہا، تو وہ نہیں کر رہا۔ وہ اٹریکشن آئے گی کہاں سے بھائی؟ کدھر سے آئے گی وہ اٹریکشن؟ دیکھیں ہم پر لازم ہے، ہم مائیں ہیں نا، تو ہم پر یہ بات لازم ہے کہ خاص طور پر ہم اپنی بیٹوں کو سنبھالیں۔ اور دیکھیں عزت کی علمبردار صرف بیٹی نہیں ہوتی، بیٹے بھی ہوتے ہیں۔ تربیت صرف بیٹیوں کی نہیں کی جاتی، بیٹوں کی بھی کی جاتی ہے۔ ایک ماں نے اپنے بیٹوں کی کیا تربیت کی ہے وہ سب صاف نظر آتا ہے۔ بیٹی کو کیا سنسکار، کیا طریقہ کار، کیا تمیز آداب اس کو سکھائے ہیں، کتنی برداشت سکھائی ہے، یہ سب نظر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بیٹی کو لے کر جانے والوں کو بھی پروردگار جو ہے وہ نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں ابھی اس کے بارے میں آپ کو ایک دعا بتاتی ہوں جو کہ ہم نے پڑھنی ہے۔ تو دیکھیں بات کو میں تھوڑا سا شارٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ ٹاپک بہت زیادہ طویل ہے۔ میرے پاس کچھ اور دعائیں بھی ہیں، اگر کسی خواتین کو کوئی اس قسم کی پریشانی ہے تو مجھے ضرور کامنٹس میں لکھیں، تو میں آپ سے کانٹیکٹ کر کے میں آپ کو وہ دعائیں انشاءاللہ تعالی العزیز ضرور بتاؤں گی۔ اور وظائف ہیں کچھ تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک ویڈیو میں تو اتنی وسعت نہیں ہے کہ ڈفرینٹ وظائف جو ہے وہ میں اس میں بتا سکوں۔ ہاں تو میں بات کر رہی تھی بیٹا اور بیٹی کی، اسی طریقے سے اچھا جی چلیں بہو آ گئی، اب جی بن ہی نہیں رہی ہے تو وہ بنے گی کہاں سے؟ بیٹی چلی گئی سسرال، چلیں اگر شوہر بھی ٹھیک ہے تو پتہ چلا کہ جی ساس اور نندوں نے زندگی عذاب کر کے رکھی ہوئی ہے۔ نندیں ان نیسسریلی جو اپنے بھائی کے گھر میں گھستی ہیں نا،
چاہے وہ میری بیٹی ہو، آپ کی بیٹی ہو. دیکھیں ہم نے یہ تمیز سکھانی ہے بچیوں کو کہ دیکھیں ایک دوسرے کو ایک پراپر ڈسٹنس دینا بہت ضروری ہوتا ہے، ایک پراپر اسپیس دینا بہت ضروری ہوتا ہے. ہر ایک انسان کی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے، اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے. نہ صرف یہ کہ دوسرے کو دینا، بلکہ اپنے حقوق کا بھی صحیح طرح سے لینا ہماری بچیوں کو آنا چاہیے. ایک تو یہ بات ہوگی. اچھا، اگر ہم کہیں پر یہ میں جو آپ کو بتا رہی ہوں ساری چیزیں، یہ جو میں آپ کو آگے جا کے ایک دعا بتانے والی ہوں، یہ ان تمام سچویشنز میں ہم اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. وظیفہ ہے، ہم اس کو ڈیفینیٹلی پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی، کہیں پر ہم اپنی بچی کا میں اس لیے کہتی ہوں کہ تھوڑا سینسٹیو مسئلہ ہوتا ہے، تو اس لیے تو ہم کہیں پر اپنی بچے کا کہیں اچھی جگہ پر اچھے لوگ ہیں، ہم وہاں پر رشتہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. کہیں پر ہم اپنے بچے کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے یا خود اپنے لیے کہیں پر کوئی اچھی جاب ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. اگر جاب تو ہم نے کر لی، یا فرض کریں کہ جیسے ہسبینڈ ہیں، جاب تو وہ کر رہے ہیں لیکن ان کے سینئر کے ساتھ مسئلہ بڑا گڑبڑ ہے، تو حالات کو بہتر کرنے کے لیے، پروردگار کی عنایتیں، پروردگار کا کرم حاصل کرنے کے لیے ہم یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. تو مانو کہ زندگی میں بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جس میں ہم یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. لیکن اس وظیفے کو بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے مرشد نے جب مجھے وظیفہ بتایا تھا تو انہوں نے خاص طور پر ذکر یہ کیا تھا کہ اس وظیفے کے ساتھ دوسرے وظائف نہیں کرنے ہیں، بس یہی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو یہ وظیفہ 21 دن کا ہے. اگر 21 دن میں بات نہیں بنتی ہے تو آپ فردر اور آگے کنٹینیو بھی اس کو کر سکتے ہیں، جب تک آپ کوئی دوسرے وظائف نہ کریں، انلیس یا جب تک کہ آپ کے جو مرشد ہیں وہ آپ کو خاص اجازت نہ دے دیں. تو میں آپ کو بتاتی ہوں، دیکھیں اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، اور یہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 and 129. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اور اس کے بعد آپ شروع میں 7 دفعہ درود ابراہیمی اور آخر میں درود ابراہیمی. کوشش کریں کہ ایک وقت رکھیں، ظہر کی نماز کے بعد رکھ لیں، یا عشاء کے بعد جب آپ بالکل فارغ ہو جاتی ہیں کاموں سے اس وقت بھی آپ رکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جو بھی آپ کا ایسا وقت ہے، یا صبح میں اکثر خواتین کے بچے اسکول چلے جاتے ہیں تو اس وقت اگر ان کے پاس ٹائم ہے تو ظہر کا وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھ سکتے ہیں. تو آپ اپنے حساب سے کوئی ایک وقت اس کا رکھ لیں اور اس کو پڑھیں. 21 دن کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کام نہیں ہوا تو آپ اس کو فردر آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے اس وظیفے سے فائدہ نہیں ہوا، خدا را میں کہتی ہوں توبہ کیجئے، اللہ کے واسطے توبہ کیجئے. نعوذ باللہ، کیا ہم قرآن پر شک کر رہے ہیں کہ قرآن نے اثر نہیں کیا، قرآن میں طاقت نہیں؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہم گناہ گار ہیں، ہمارے پڑھنے میں وہ طاقت، وہ یقین ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں نہیں کہ جس یقین سے ہم اللہ کی مدد کو پکاریں. اللہ پر یقین رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں اور اس پروردگار کو پکاریں، تو دیکھیں پھر کیسے کام نہیں ہوتے ہیں. اللہ پر یقین رکھ کر اگر اللہ کو پکارا جائے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جاتا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ اعمال تو نیگیٹو چل رہے ہیں، اعمال کی طرف سے ہم بالکل لاپرواہ ہو کر بیٹھ جائیں اور صرف دعائیں پڑھتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہمیں دعائیں پڑھنی ہیں، وظائف کرنے ہیں، اللہ کی مدد مانگنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم، نظر عنایت مانگنی ہے.
مگر اعمال بھی تو صحیح ہو نا پھر ہمارے. بچوں پر نظر رکھیں، ان کی تربیت ٹھیک کریں، آنے والی کے ساتھ ہم اچھا برتاؤ رکھیں. نہ صرف مائیں بلکہ میں کہتی ہوں وہ لڑکے بھی جو ہے نا جو آنے والیوں کے ساتھ جو برا سلوک کرتے ہیں اور خدا بن بیٹھتے ہیں اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں. اللہ سے ڈرو بچوں، اللہ سے ڈرو. اللہ کا انتقام، اللہ کی سزا بہت بری ہوتی ہے. خدا را اس طرح کسی کی بیٹی کے ساتھ ظلم نہ کریں، نہ کسی کا گھر اجاڑیں. مت بھولیں کہ ظالم کب تک ظلم کرے گا. وہ بیٹھا ہے نا اوپر، جب اس کی طرف سے ریورٹ ہوتی ہیں نا چیزیں، میں کیا کہوں، آپ بھی سمجھتی ہیں. تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم پر رحم فرمائے، ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. ہم دوسروں کی بیٹیوں کو اس طرح کبھی برباد نہ کریں، پریشان نہ کریں، ان کا سکون برباد نہ کریں. جس طرح ہمارے دل میں اپنی بیٹیوں کے لیے محبت ہوتی ہے نا، اس طرح دوسروں کی بیٹیوں کے لیے بھی محبت دل میں ہونی چاہیے. چلیں اس طرح نہ صحیح کچھ کم کر لیں، لیکن خدا را ظلم تو نہ کریں ان پر. اللہ کو منہ دکھانا ہے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بتا دوں کہ اگر بیٹی کی شادی ہونے والی ہو تو 21 دفعہ یہ والی صورت جو میں نے بتائی ہے یہ پڑھ کر اول آخر درود پاک اگر اس کے عروسی جوڑے پر تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے اس کے عروسی جوڑے کے اوپر ہم چھڑک دیں تو جانے والی بیٹی یا آنے والی بہو خاندان کے لیے بہت مبارک اور بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ سب میں ہو جاتی ہے. یہ بھی خدا کے کلام کا، میرا آپ کا کچھ نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں. جو کچھ بھی ہے وہ ہے اس کی نظر کرم، اس کا رحم، اس کا حکم. اس کو پل کا بھی سوا کیا لاکھواں حصہ بھی نہیں لگتا کن کہنے میں، اور ہو جاتا ہے. اور جو میں نے آپ کو یہ وظیفہ بتایا ہے یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، اور اس کو ضرور کیجئے اور مجھے ضرور اپنے کامنٹ سے آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی اگر کوئی آپ کا پاس ٹاپک ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی دعائیں بتاؤں تو مجھے ضرور بتائیں. انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.